بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کے ہمارے حرف بحرف ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہی تھی بغیر گرامر کے، اور لوگوں کے لیے جو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو یا وہ خود پڑھ رہے ہوں، کم سے کم انہیں قرآن کی سمجھ آئے کہ وہ قرآن ہم سے کس انداز میں مخاطب ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم آیت نمبر 19 پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پرندے جب آسمانوں پر اڑتے ہیں تو کبھی پر کھول لیتے ہیں، کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، تو کون ہے جو ان کو آسمانوں پر مسکن دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی ان کو نہیں تھامتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں یہ بیان کیا۔ تو آج کی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ آج آیت نمبر 20 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یا کون ہے، ھذا الذی وہ جو، ہوا جند لکم جو لشکر ہو تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا لشکر جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن سوائے رحمان کے؟ کون ہے وہ جو لشکر ہو تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن۔ اب ینصر نہ صرف مدد کرنے سے ہے، من دون الرحمن سوائے رحمان کے، ان الکافرون نہیں ہے، الکافر یعنی کافر لوگ، الا فی غرور مگر دھوکے میں۔ کافر کو الا کا مطلب مگر آئے گا، فی غرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو کوسچن یہ سوالیہ انداز ہے نا، تو یہ سوال اس بات پر ہے کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہو از دیٹ، یہ انسانوں سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ اپنی رحمت روک لے تم سے تو تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ ایک طرح سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ یہ آیت اللہ کی قدرت اور اس کے رزق دینے کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیتی ہے، یعنی تمام ضروریات، خوراک، پانی، جسم، زندگی کے تمام نظام سب کچھ اللہ ہی کی دسترس میں ہے۔ امن ھذا الذی کون ہے یا کون ہے وہ، یہ بھی کویسچن کا انداز ہے، سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امن ھذا الذی یا کون ہے وہ جو یرزقکم رزق دے گا تمہیں۔ یرزق رزق سے ہے، کم کا مطلب تم، تمہیں یا تمہارا اپنا۔ تو اس کے 4-5 میننگ آتے ہیں، سیاق و سباق سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پر کون سا میننگ ہے۔ تو کم کا مطلب تمہیں، تو امن ھذا الذی وہ کون ہے جو یرزقکم رزق دے گا تمہیں، ان امسکا اگر وہ روک لے رزق اپنا رزق۔ کون ہے جو تمہیں رزق دے اللہ کے علاوہ؟ اگر اللہ اپنی رحمت یا اپنا رزق روک لے تو ہے کوئی جو تمہیں رزق دے اللہ کے علاوہ؟ بل لجوا فی عتو و نفور بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی سرکشی میں، عتو سرکشی میں، و نفور بدکنے میں، یعنی اس قدر وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی اور بدکنے میں، وہ جانتے ہی نہیں اس بات کو، وہ اس رزق کو تسلیم ہی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے۔ تو جب اللہ اپنی رحمت کو روک لے گا تو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز تمہیں رزق نہیں دے سکتی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو اس آیت میں کفر اور نفاق کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں نا، وہ دراصل اپنی ہی حقیقت سے دور ہیں۔ جب ایک چیز واضح ہے، ان کی پتہ ہے کہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر بھی اگر وہ انکار کریں تو وہ اپنی حقیقت سے بالکل دور ہیں۔ آفامن یمشی، حمزہ کا مطلب کیا، فمن کا مطلب پھر جو، آفامن یمشی کیا پھر جو چلتا ہے، مکبن اوندھا، اوندھے منہ چلتا ہے، علی وجہہ اپنے چہرے پر، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اہدا ہدایت سے وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اہدا ہدایت زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ امن یا جو یمشی چلتا ہے، سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں؟ کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے بہتر ہے، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ بہتر ہے؟ یعنی ایک وہ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور ہدایت سے محروم ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں، اللہ کی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو مکبن علی وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو دنیا کی لغزشوں اور گناہوں میں اس قدر ملوث ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، جبکہ سویًا علی صراط مستقیم جو ہے، اس سے مراد ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا راستہ وہ ہے جو سیدھا ہے، جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس راستے سے ہٹ کر جائے گا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آگے ہے قل هو الذی، قل کا مطلب کہہ دیجئے، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں قل هو اللہ احد میں، اور قول سے نکلا ہے یہ لفظ کہنے سے، بات کہنے سے۔ قل کہہ دیجئے نبی جی، ہوا وہی ہے، الذی جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، انشأ پیدا کیا تمہیں، کم کا مطلب تمہیں،
وجعل اور اس نے بنایا، جعل کہتے ہیں بنانے کو، لکم السمع تمہارے لیے، سمع کان، سماعت کان کو کہتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس، پہلے دو اوپر سوال تھے، اب دیکھیں اللہ ان کا جواب دے رہے ہیں، کہہ دیجئے وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیے تمہیں، وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، بصیرت آنکھوں سے لفظ یہ ہے، بصارت قلبی بصیرت، آنکھوں کی بصیرت یا دل کی بصیرت، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، افئدہ کہتے ہیں دل کو، قلیلا ما، قلیل کا مطلب کم چیز کو کہتے ہیں، بہت قلیل چیز ہے، بڑی کم ہے، قلیل عرصے میں یہ آپ نے کیسے کیا، تو قلیل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، قلیلا ما بہت ہی کم، یعنی بہت کتنا ہی کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، اور تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو اس کا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق اور اس کی جسمانی صلاحیتوں کا بھی ذکر کیا، جیسے کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئی، دل ہو گیا، جسم ہو گیا، تو جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، تو اس کے باوجود بھی انسان بہت کم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو اکثر انسان ناشکری کی ہی طرف مائل رہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قرآن میں کئی مقامات پر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں پیدا کیا، تو انسان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی اس خوبصورت شکل جسامت کو جہنم میں لے جائے یا جنت میں لے جائے، اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہی ہے۔ قل کہہ دیجئے هو الذی وہی ہے الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، حشر سے لفظ ہے، تمہارا حشر اسی کی طرف ہوگا۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، ارض زمین کو کہتے ہیں انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، تو اس سے کنیکٹ کریں، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو الیہ اللہ کی طرف اور اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی انسانوں کو زمین پر پھیلانے کی بات ہے، یعنی تمام کے تمام انسان اور مخلوقات اللہ ہی کی تخلیق ہیں اور اللہ ہی کے قانون کے مطابق زمین پر بسائے گئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے قانون پر عمل کریں، جو اللہ نے تمہارے لیے قانون نافذ کیا ہے اس پر ہی عمل کریں، لیکن سرکش ہے انسان بھول جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، تم سب کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی جمع کیا جائے گا، تم میں سے ہر ایک اپنی حالت کو جانچ کر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا کہ تم کس قدر اعمال کر کے آئے تھے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى کہ کب ہوگا، هذا یہ، الوعد وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، ان کا مطلب اف سے ذہن میں رکھنا ہے، کنتم کا مطلب تم آ رہا ہے، تو کنتم، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، صادق سچے سے ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، تو کفار اور مشرکین اور منکرین قیامت کے وعدے کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں، اور وہ اس دن کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے وقوع کا بھی سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ جس کے بارے میں آپ ہمیں کہتے ہیں، اگر سچے ہو تو وہ لے کر آؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، اور اللہ کے جو دشمن ہیں وہ اس دن بڑی سختی میں ہوں گے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ قل انما العلم دیجئے، انما بے شک، علم عند پاس ہے، اللہ کے، تو کہہ دیجئے اے نبی جی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وانما اور بے شک، انا میں، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، مبین کھلم کھلا، یعنی اے نبی جی قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کافروں کو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وانما انا اور بے شک میں تو نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام تو صرف ڈرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کے علم کی مکمل حقیقت کو بھی بیان کیا گیا کہ قیامت کا دن صرف اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی اس کی انتہا کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری دیں گے اور جہنم سے ڈرائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری سورۃ الملک کی آیت نمبر 26 بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ہم حرف بحرف ترجمے سے اس سورت کے 25 آیاتیں اور بھی پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پلے لسٹ میں جائیے، مکمل سورۃ الملک ہم نے شروع کی ہوئی ہے، حرف
حرف ترجمے اور آسان تفسیر کے ساتھ آپ انشاءاللہ انہیں دیکھیں اور مستفید ہوں۔ اسی طرح ہم اور صورتیں بھی انشاءاللہ اس چینل پر اپلوڈ کریں گے، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، سورۃ الواقعہ، سورۃ المزمل اور اس طرح کی اور بھی مخصوص صورتیں جو ڈیلی پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے آگے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔